جب شہزادی نے بادشاہ سے شادی کا پوچھا تو بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ شہزادی نے اپنے محل کے خاص نوکر کو سارا انتظام کرنے کو کہا اور یوں شہزادی اور بادشاہ کے محل میں شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ اپنی نئی ملکہ کے ساتھ اپنے محل میں واپس آ گیا۔ وہ جب بھی شہزادی کو دیکھتا وہ حیران ہو جاتا کہ آخر میں نے اتنی جلدی شادی کر کیسے لی اور آخر یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو گیا، پر وہ ان سب سوالوں کے جواب حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ محل میں واپس آنے کے بعد جب بادشاہ کے بیٹوں نے نئی ملکہ کو دیکھا تو انہیں پسند نہ آیا۔ وہ بادشاہ سے ناراض ہو گئے کیونکہ انہیں اپنی ماں کی جگہ پر کسی اور کو دیکھنا پسند نہ تھا، پر وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ شہزادی رضیہ کا رویہ شہزادہ چاند اور تارے کے ساتھ برا نہ تھا اور نہ ہی بہت اچھا۔ جب یہ بات بادشاہ دیکھتا تو اسے اپنی پہلی بیوی کے خدشے صرف خدشے ہی لگتے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹوں سے غافل نہ ہوتا تھا۔ یوں کئی وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے۔ ایک دن جب ملکہ باغ میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں ایک خادمہ نے آ کر کہا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ مہمان خانے میں اس مہمان کو بھیج دو، اور خود مہمان خانے میں گئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو انہوں نے ایک بوڑھے جادوگر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، آئیے ملکہ، پہچان تو لیا ہوگا آپ نے، میں وہی جادوگر ہوں جس کی وجہ سے آپ آج یہاں اس محل میں راج کر رہی ہیں۔ اگر اس دن میں آپ کی مدد نہ کرتا اور آپ کو وہ خصوصی شربت نہ دیتا تو شاید آج آپ یہاں نہ ہوتی۔ ملکہ حیران و پریشان تھی۔ جادوگر نے ملکہ کو کہا، آپ بیٹھ سکتی ہیں، آخر یہ آپ کا ہی محل ہے۔ ملکہ نے جادوگر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس جادوگر نے کہا، ملکہ عالیہ، جیسے کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ شادی کے بعد آپ مجھے 2 شہزادے دیں گی جن کی گردن پر چاند اور تارا کا نشان ہوگا، اور اب وہ شہزادے مجھے چاہیے تاکہ میں ان کی مدد سے پوری دنیا کو فتح کر سکوں۔ ملکہ نے کہا، ہاں، پر میرے پاس ایسے شہزادے کہاں ہیں؟ تو اس جادوگر نے کہا کہ آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں وہ شہزادے جن کی گردن پر کی پشت پر چاند اور تارا کا نشان ہے۔ ملکہ بولی، میں اس سب کے بارے میں نہیں جانتی، خدا را بچوں کی بات مت کرو، تمہیں جو بھی چاہیے میں تمہیں دوں گی۔ بے شک چاند اور تارا میرے بیٹے نہیں ہیں، پر کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے ان کے ساتھ، ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوتی ہے مجھے ان کے ساتھ، میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں گی۔ جادوگر ہنس دیا اور بولا، واہ، آج پہلی دفعہ ایک سوتیلی ماں اپنے بچوں کے حوالے سے محبت دکھا رہی ہے۔ بچے تو مجھے ہر حال میں چاہیے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم، بادشاہ اور یہ سارا ملک کے میں موجود سارے انسان آہستہ آہستہ بت بن جائیں گے۔ اور اس نے ایک منتر پڑھا اور غائب ہو گیا۔ بوڑھا وزیر جو کہ ملکہ کو بادشاہ کا خط دینے آیا تھا، اس نے جب ملکہ اور جادوگر کی باتیں سنی تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ کمرے میں آیا اور ملکہ سے بولا، ملکہ عالیہ، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ ملکہ نے اسے کہا، محترم وزیر، میں نے بادشاہ کو ایک دعوت پر دیکھا تھا، وہ مجھے بہت پسند آئے، پر ان کی شادی ہو چکی تھی، پر جب ان کی سابقہ ملکہ کی وفات ہو گئی تو مجھے امید ہوئی کہ شاید وہ مجھے مل سکتے ہیں۔ اتفاق سے مجھے ایک جادوگر مل گیا جس سے میں نے اپنے دل کی بات کہی تو اس نے میری مدد کی بادشاہ کو پانے میں، پر اس سب کے بدلے جادوگر یہ چاہتا تھا کہ میں اسے ایسے 2 شہزادے لا کر دوں جن کی گردن کی پشت پر چاند اور تارا کا نشان ہو۔ اور جب میں نے یہ دونوں نشان شہزادہ چاند اور تارا کی گردن پر دیکھے تو میں چونک گئی اور جادوگر کی بات کو فراموش کر بیٹھی۔ پر جادوگر یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ شہزادہ چاند اور تارا ہی نایاب بچے ہیں
تب بھی اس نے میری مدد کی اور آج وہ مجھے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد دلانے آیا ہے۔ وزیر نے ملکہ کی بات سن کر کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ملکہ نے کہا سب سے پہلے تو شہزادوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہیے۔ میری ایک چچا زاد بہن ہے، اس کا نام شہزادی ماجبی ہے، اس کے پاس طلسماتی قوتیں ہیں، تم ان بچوں کو اس کے پاس لے جاؤ، وہ ان کی حفاظت کرے گی اور اس جادو کو توڑنے کا کوئی طریقہ بتائے گی۔ وزیر بولا ملکہ عالیہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے آپ جلدی کیجیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ملکہ نے شہزادوں کو تیار کروایا، ان کا ضروری سامان باندھا اور دونوں کے سر پر بوسہ دیا اور بولی بیٹا ایک دوسرے کا دھیان رکھنا۔ اور ملکہ نے 2 تعویذ شہزادوں کو دیے اور جیسے ہی وہ تعویذ شہزادوں نے پہنے تو ایک دم سے ایک دھواں سا چھا گیا اور ملکہ بت بننے لگ گئی۔ جب دونوں شہزادوں نے یہ سب دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ وزیر نے انہیں تسلی دی اور انہیں جلدی سے لے کر محل سے چل دیا۔ راستے میں وزیر نے شہزادوں کو سب بتایا۔ آگے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیا کیا دیکھنے کے لیے نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے۔